آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کھرل برادری کے بارے میں کہ کھرل برادری کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ کہاں کہاں سے ہجرت کر کے پاکستان اور ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے، اور کھرل برادری کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن کیا تھا۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ کھرل ایک پنجابی قبیلہ ہے جو بنیادی طور پر پنجاب کے ساندل بار کے علاقے اور سندھ کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے۔ کھرل برادری میں سب سے مشہور راجپوت اور جاٹ قبیلے ہیں، اور کھرلوں کا مذہب اسلام ہے، اور ان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی اور سندھی ہے، اور یہ دنیا میں اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پنجابی اور سندھی ہیں۔ کھرل جو اپنے لیے جاگیردارانہ لقب استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر رائے ہے۔ کھرل ذات ایک اہم برادری ہے جو بنیادی طور پر پاکستان اور ہندوستان کے پنجاب کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ان کی تاریخ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ابتدائی تاریخ کھرل ذات کو عام طور پر جاٹ نسل سے سمجھا جاتا ہے، جو ہندوستان اور پاکستان کے شمال مغربی حصوں میں زراعت پسندوں کا ایک بڑا اور متنوع گروہ ہے۔ جاٹ بشمول کھرل روایتی طور پر کاشتکار اور زمیندار رہے ہیں، جو دیہی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دور میں کھرل دوسرے بہت سے جاٹ قبائل کی طرح اپنی جنگی صلاحیتوں کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ اکثر علاقے اور وسائل پر مقامی تنازعات اور جھڑپوں میں ملوث تھے۔ کھرل اپنی برادری اور یلغار کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور تھے، جیسا کہ افغان اور مغل افواج کے ذریعے۔ نوآبادیاتی دور میں 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے شروع میں برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے دوران پنجاب کے کھرل برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ اس دور کی سب سے قابل ذکر شخصیت رائے احمد خان کھرل ہے، جو ایک سرکردہ رہنما ہیں جنہوں نے 1857 اور 1858 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، جو 1857 کے بڑے ہندوستانی بغاوت کا حصہ تھی۔ آزادی کے بعد 1947 میں تقسیم ہند کے بعد کھرل برادری نے خود کو ہندوستان اور پاکستان کی 9 تشکیل شدہ ریاستوں کے درمیان تقسیم پایا۔ پاکستان میں کھرلوں نے اپنے روایتی زرعی طریقوں کو جاری رکھا، جبکہ ہندوستان میں انہوں نے بہت سے لوگ کاشتکاری اور دیگر دیہی تجارتوں میں بھی کام کرتے رہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران دونوں گروہوں نے بتدریج سماجی اور اقتصادی بہتری دیکھی ہے۔ عصری دور یعنی کہ آج کل کے دور میں کھرل ذات اب بھی بنیادی طور پر زراعت میں مصروف ہے، لیکن بہت سی دوسری روایتی برادریوں کی طرح وہ بھی مختلف پیشوں میں شامل ہونے والے اراکین کے ساتھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم اور شہری نقل مکانی نے ان کی معاشی سرگرمیوں کو متنوع بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں کھرلوں نے جدت کو اپناتے ہوئے اپنے ثقافتی ورثے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کھرل ذات کی تاریخ پنجاب کے علاقے کے وسیع تر تاریخ کا ثبوت ہے، جس میں لچک، موافقت اور زمین سے گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ اور بہت سے پرانے بزرگ لوگ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں یہ درج ہے کہ کھرل برادری بنیادی طور پر زراعت کے ساتھ ساتھ فوجی خدمات سے بھی وابستہ تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ راجپوتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس ایک قابل فخر جنگجو ورثہ ہے۔ اگرچہ میں کھرل ذات کے عمومی پس منظر کا ایک مختصر جائزہ پیش کر سکتا ہوں، براہ کرم نوٹ کریں کہ کسی بھی مخصوص ذات یا برادری کی مکمل تاریخ کافی وسیع ہے اور مختلف ذرائع اور نقطۂ نظر کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ کھرل ایک شاہی قبیلہ اور کئی شاخوں میں تقسیم ہے۔ اس قبیلے کے زیادہ تر افراد خود کو جاٹ
راجپوت اور کچھ گجر بھی بتاتے ہیں۔ یہ راوی کے بڑے قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ ہے۔ ان میں بعض نے اپنا تعلق بھٹیوں سے بھی بتایا ہے۔ کچھ کھرل اپنے آپ کو پوار راجپوت بھی کہتے ہیں اور کچھ راجا کرن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مخدوم شاہ جہانیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ہے۔ ان کی جنگ کے سیالوں کے ساتھ شدید دشمنی رہی ہے۔ یہ فساد پسندی اور بلند ہمتی میں سے سب سے آگے رہے ہیں۔ ان کا مشہور رہنما کھرل اور حلیف قبائل کا سربراہ تھا۔ وہ 5 باغی تحریکوں کا رہنما تھا۔ اسے 1857 کی جنگ آزادی میں کیپٹن بلیک کی قیادت میں مار دیا گیا۔ کھرل برادری راجپوت ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے، اس لیے کھیتی باڑی خود کرنے کی بجائے مزارع سے کرواتے ہیں۔ کھرل برادری کا ایک سردار جس کا نام بٹا تھا اور محمود غزنوی کے دور میں پیر شیر شاہ سید جلال نے اسے مسلمان کیا تھا۔ بٹا کھرل کی ایک روایت یہ تھی کہ وہ پکی چھت کے نیچے نہیں سوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکی چھت کے نیچے سونے سے منع کیا تھا۔ مشہور کھرل خاندان کے افراد جن میں رائے قادر بخش کھرل، رائے زوار حسین کھرل، رائے ریاض حسین کھرل، رائے ممتاز حسین کھرل، رائے گلزار حسین کھرل، رائے احمد خان کھرل، رائے خلیق الرحمن کھرل، رائے محمد مرتضی اقبال کھرل اور ان سب میں سب سے زیادہ مشہور رائے احمد خان کھرل صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بہت سی تحریکوں میں حصہ لیا اور انہی تحریکوں کی وجہ سے انگریزوں نے سازش کر کے رائے احمد خان کھرل کو شہید کروا دیا تھا۔ کھرل بنیادی طور پر پنجاب کے مغربی میدانی علاقوں میں آباد ہیں، جو سالٹ رینج اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے نیچے واقع ہیں۔ کھرل برادری کو ان کی بہادری اور جاں فشانی کی وجہ سے جنگی نسل کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ جدید ہندوستانی اور پاکستانی مردم شماری کی رپورٹوں میں کھرلوں کا ذکر راجپوت کے طور پر کیا گیا ہے، حالانکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ایک جریدے نے کھرل کو دیگر قبائل کے ساتھ جاٹ کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ رائے احمد خان کھرل ایک تاریخی شخصیت ہیں جو کھرل قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے 1857 کی بغاوت میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے خطے کے بہت سے مقامی قبائل کی قیادت سنبھالی۔ وہ 21 ستمبر 1857 کو انگریزوں کے ہاتھوں ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ جامرہ میں رائے احمد خان کھرل کا مقبرہ موجود ہے۔ کھرل برصغیر پاک و ہند میں مرزا صاحبہ نامی ایک عظیم اور المناک پنجابی رومانس کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ مرزا صاحبہ کی کہانی کے مطابق، جیسا کہ پنجابی مصنف پیلو نے بیان کیا ہے، کہانی کا مرکزی کردار مرزا ہے، جو دانا آباد کے کھرل کے سردار کا بیٹا ہے، جسے سیال قبیلے کے اپنے کزن صاحبہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ آج تک مرزا اور صاحبہ کی کہانی کی پاکستان اور ہندوستان دونوں میں بہت سی فلمی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، جن میں مرزا کھرل برادری سے تھا اور صاحبہ سیال برادری سے تھی۔ کھرل برادری کے متعدد ذیلی تقسیم اور قبیلے ہیں، جن میں سے کچھ میں رحمانی یعنی کائی، اوپیرا، لکھیرا، پیروکا، جلاب کے، بیگ کے، رندھیرا، لہلیرا، روبیرا، ساہی، لڈی کے، دیہاڑ، چوریاڑا، کھار بھنڈرا، ڈول کے، شیر کے اور گوگیرا، یہ سبھی کھرل برادری کے قبیلے ہیں۔ کھرل بہت سے القابات استعمال کرتے ہیں، جن میں رائے، چودھری، خان اور ملک شامل ہیں، لیکن رائے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں پایا جانے والا ایک پنجابی جاٹ قبیلہ کھرب ہے اور اس کا شمار ضلع مظفر گڑھ کے ممتاز قبائل میں ہوتا ہے۔ وہ بڑے کھرل قبیلے کی ایک شاخ ہے۔
اور اس بارے میں متعدد داستانیں موجود ہیں کہ ان کا نام کھرل سے مختصر کر کے کھر کیوں رکھا گیا تھا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومنٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔